ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حمزہ نے اپنی ماں کو صاف الفاظ میں انکار کر دیا کہ ماں جی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں حالہ کو اس گھر سے کسی بھی صورت میں نہیں نکال سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اب شاہجہان جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کون سی چال چلے گی، کس طرح حالہ کو مکمل طور پر بدنام کرے گی، کیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں حالہ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن بٹن کو لازمی ٹھوک دیں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ حمزہ اپنے کمرے میں موجود ہوتا ہے، بلو کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ حالہ کے ساتھ بات تو نہیں کرتا۔ جب حالہ اپنے کمرے کے اندر انٹر ہوتی ہے، حمزہ اسے دیکھتا ہے تو فوراً اٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے، تو حالہ جو ہوتی ہے اسے پیچھے سے آواز دیتی ہے، اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ حمزہ تم کہاں جا رہے ہو۔ حمزہ پہلے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا، لیکن اسے بار بار حالہ کی ضد کی وجہ سے اسے کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ اب مجھے ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہنا پڑے گا۔ تو جب یہ بات سنتی ہے حالہ تو فوراً حمزہ سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ آپ نے تو بڑے وعدے کیے تھے، دعوے کیے تھے کہ مجھے جو سزا دینی ہے یا آپ نے جو سزا بھگتنی ہے وہ اسی کمرے میں ہی آپ نے مجھے دینی۔ حالہ اس بیچاری امید پہ ہے کہ چلو ایسا ایسا اس کمرے میں ہم موجود رہیں گے، ایک ساتھ جمع رہیں گے تو ایسا ایسا جو ہے وہ میرے ساتھ حمزہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ جب حمزہ یہ بات سنتا ہے تو حمزہ بھی جو ہے اس کو دادی اماں کی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس نے جو اپنی دادی اماں کو زبان دی تھی، تو اس وجہ سے وہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، بلو کو بیڈ کے اوپر پھینکتا ہے اور پریشان جو ہوتا ہے اپنے ماتھے کے اوپر سر رکھ دیتا ہے۔ تو پیچھے سے حالہ جب اس کی حالت دیکھتی ہے تو حالہ کی آنکھوں میں بے انتہا آنسو جاری ہوتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے جیسی تو حالہ اور حمزہ جاتے ہیں دادی ماں کے قبرستان پر، وہاں پر حمزہ دادی ماں کے قبرستان کے اوپر پھول پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ جب حالہ دیکھتی ہے ساری اصلیت تو حمزہ اس کے ساتھ سارا دن گاڑی میں بھی بات نہیں کرتا، رات کو کمرے میں بھی بات نہیں کرتا، تو حالہ بیچاری چیخ اٹھتی ہے اور دادی اماں کو کہتی ہے کہ دادی اماں تم کہاں چلی گئی ہو، تمہیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے، آج جو ہے میرے آنسو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں مکمل طور پر اکیلی رہ چکی ہوں۔ وہ اندر سے جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف حمزہ کو دلاسے دینے کے لیے باتیں کر رہی ہوتی ہے یا اس کو باتیں سنانے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہے کہ حمزہ کو ایسا ایسا جو ہے تھوڑا سا جو ہے احساس ہونا شروع ہو جائے۔ حمزہ بے دردی کے ساتھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ حمزہ اور حالہ گاڑی میں واپس آتے ہیں، حمزہ گاڑی میں بھی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، گھر کی طرف پہنچنے لگتے ہیں، اندر انٹر ہوتے ہیں دروازے سے تو دیکھتے ہیں سامنے سے شاہجہان اور سمین کھڑے ہوتے ہیں۔ سمین کو بھی سب کچھ پتہ چل چکا ہوتا ہے، غصے سے شاہجہان جو ہے وہ حمزہ سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کہتی کہ تم کہاں پہ گئے تھے اور اس سے کہاں پر لے کر گئے تھے۔ وہ سارا کا سارا غصہ جو ہے وہ سمین حالہ کے اوپر نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر حمزہ جو ہے اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ میں اسے دادی ماں کے پاس لے کر گیا تھا اور میں بھی دادی ماں کے پاس ہی گئے تھے۔ یہاں پہ سمین بول تو کچھ بھی نہیں سکتی، اس کو غصہ تو بہت زیادہ آتا ہے۔ اگلے دن سمین جاتی ہے یونیورسٹی میں، پیچھے جو ہے خرم بھی پہنچ جاتا ہے کیونکہ خرم کو حالہ سے ایک تو احساس ہو چکا ہے اور دوسرا وہ سمین کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا بھی شروع کر چکا ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھتا ہے سمین کو اس سے پیچھے آتا ہے، اس سے آواز دیتا ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ پلیز سمین مجھ سے جو کچھ بھی ہو گیا مجھے آپ معاف کر دیں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے مجھے آپ بتا دیں، سزا اگر آپ مجھے دینا چاہتی ہیں بھلے آپ مجھے سزا دے دیں لیکن ہمیشہ کے لیے آپ مجھے معاف کریں۔ سمین اس سے بات نہیں کرتی اور وہ اندر انٹر ہو جاتی، لیکن خرم نے یہ بات ٹھان کر رکھی ہوئی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے مجھے اگر سمین ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن میں نے اب حالہ کو جو ہے ہر صورت میں سچا ثابت کرنا ہے کیونکہ حالہ صرف اور صرف جو بدنام ہوئی ہے وہ خرم کی وجہ سے ہوئی ہے اور اب خرم کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کرے کہ اس کے حمزہ کے جو دل میں نفرت آئی ہوئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے۔ شاہجہان انتظار کرتے کرتے تھک چکی ہے، وہ اس امید پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ حمزہ کو پتہ چل چکا ہے تو حمزہ خود بخود جو ہے وہ حالہ کو اس گھر سے نکال دے گا، لیکن جب دیکھتی جا رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو آخر سے غصے سے حمزہ کے اوپر پھوٹ پڑتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، اس کو اپنے کمرے میں لے کر جاتی ہے اور وہاں پر اتنے میں رئیس بھی آ جاتا ہے اور وہاں پر فوراً شاہجہان حمزہ کو کہتی ہے کہ تم کبھی میرا بیٹا وہی ہو جو تم کبھی اپنے اوپر یا اپنے ہاتھوں پر جو ہے مکھی
مکھی کو بھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور آج تمہارے ہاتھ پہ اگر مکھی آ کر بیٹھی ہوئی ہے اور تم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وہ جو ہے وہ حالہ کی بات کر رہی ہوتی ہے کہ تم ایسے انسان تھے کہ تمہارے پر کوئی بھی چیز بری آتی تھی تو تم اس کو ہمیشہ کے لیے نکال دیتے تھے یا سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج تمہارے سامنے سچ بھی آ چکا ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ بھی چکے ہو، تو اب تمہیں ہر صورت میں حالہ کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ لیکن حمزہ اپنی ماں کو صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ شاہجہاں جو ہوتی ہے وہ حمزہ کو یہ بھی کہتی ہے کہ زمانے والے جو ہیں وہ بری طرح ہمارے اوپر باتیں کر رہے ہیں، تو وہاں پر فوراً حمزہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ زمانے والی کو چھوڑو، پہلے آپ ہمارے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ وہاں سے حمزہ چلا جاتا ہے۔ رئیس جو ہوتا ہے وہ شاہجہاں کو آسرا دلانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ تھوڑا سا جو ہے خاموشی کا اختیار کر لو یا تھوڑا سا انتظار کر لو، ایسا ہم جو ہے حالہ کو نکال دیں گے۔ نفیس صاحب کا بھی جو ہے وہ آخرکار جو غصہ ہوتا ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے، اس کو جو غصہ آیا وہ ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے آخرکار اپنی جو بیٹی کا ہے جو اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور رئیس کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اپنی جو بیٹی ہے اس کے اوپر اتنے ظلم مزید برداشت نہیں کر سکتا، پہلے میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم برداشت کیے ہیں، اب مجھ سے سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، دیکھو کہ شاہجہاں جو ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ کتنے ظلم کر رہی ہے۔ رئیس اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جو ہے میں صبح شاہجہاں کے ساتھ بات کر لوں گا، اسے سمجھا دوں گا۔ پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں، رئیس اور شاہجہاں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر سمین بھی موجود ہوتی ہے۔ رئیس شاہجہاں اور سمین کو کہتا ہے کہ دیکھو کہ جو ہے حالہ اتنی غلط ہے یا اتنی بری ہے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے پیچھے اس حد تک پہنچ آیا ہے۔ وہ خرم کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کہ اگر حالہ اچھی ہوتی تو یہ لڑکا یہاں تک نہ پہنچتا، کیونکہ حالہ صرف اور صرف اس لڑکے کے ساتھ رابطے میں تھی اور انہوں نے کوئی ناٹک کیا اور اس ناٹک کی وجہ سے یہ لڑکا یہاں تک پہنچا ہے۔ تو شاہجہاں کو جو ہے وہ بڑی خوشی ملتی ہے، کیونکہ وہ رئیس کے منہ سے یہ سب کچھ سننا چاہتی تھی۔ جب یہ بات سنتی ہے فوراً رئیس کو وہ کہتی کہ ہاں میں تو آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتی تھی یا آپ لوگوں کو میں پہلے بھی سمجھاتی تھی کہ یہ لڑکی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، لیکن آپ جو تھے ہماری بات نہیں مانتے تھے۔ اب دیکھو کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ساری کی ساری اصلیت آ چکی ہے۔ رئیس شاہجہاں کو کہتا ہے کہ تم اگر جو ہے اس سے نکالنا چاہتی ہو ٹھیک ہے تم نکال لو، لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ شاہجہاں رئیس کو صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں یہاں پر رہوں یا نہ رہوں، لیکن میں اس لڑکی کو اور اس جو مرد کو نفیس صاحب کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، میں اس کو یہاں سے نکالنا چاہتی ہوں۔ وہ اب اس جگہ پر اس پورے جو گھر ہے اس کے اوپر بھی اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہے، اور رئیس بھی اس کی لالچ میں آ چکا ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنا ہے کہ کیونکہ شاہجہاں اور حمزہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو ہے حالہ حمزہ کے دل میں جو ہے محبت پیدا کر سکے، حالہ کو بچے کی خوشخبری سنائی جا سکے، تو ہو سکتا ہے کہ حمزہ کا دل پگھل جائے اور وہ اپنی ماں کو صاف الفاظ میں کہہ دے کہ ماں جی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں اب یہاں پر جو ہے حالہ کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔ میرے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگر حالہ کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ کتنی حالہ کی ویلیو مزید اس گھر میں بڑھ پاتی ہے، یا نفیس صاحب حالہ کو یہاں سے لے جاتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ۔